کہتے ہیں کہ ایک بدعقیدہ بادشاہ نے ایک بزرگ کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کروا لیا اور کہا کہ کوئی کرامت دکھاؤ ورنہ آپ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ۔ اس نے کرامت دیکھنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے مینگنیوں کی طرف کہا کہ ان کو اٹھا کر لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ اللہ اکبر! کہاں تو وہ اصل میں مینگنیاں تھیں اونٹوں کی، اور جب اللہ کے ولی نے اٹھانے کا ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ولی کی لاج رکھتے ہوئے کہ کرامت دکھانے کا مطالبہ کیا تھا، تو جب اٹھایا گیا تو وہ سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندھا کر کے، الٹا کر کے بادشاہ کو دیا تو پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اوندھا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا۔ سبحان اللہ! یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ دو کرامتیں دیکھ کر بدعقیدہ بادشاہ کہنے لگا یہ سب نظر بندی اور جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھی آگ میں کود پڑے۔ ساتھ میں آپ نے یعنی اللہ کے ان ولی نے کیا کیا کہ اس بادشاہ کے بیٹے کو بھی آپ نے ساتھ میں لے لیا۔ آگ میں جانے سے پہلے اس بچے کو بھی، بادشاہ کے بچے کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیا۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کا بیٹا اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ سبحان اللہ! بادشاہ نے پوچھا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم بدعقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم یعنی اتنی ساری کرامتیں دیکھنے کے بعد بھی اب پھر مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا کہ تم اللہ کے سچے بندے ہو اور ولی ہو۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بار بار جو زہر دیا گیا تھا، زہر کا پیالہ، بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقط کپڑے پھٹتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو! اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ اس زہر کا اثر اللہ کے اس ولی کے جسم پر نہ ہو کر کپڑے پر ہوتا رہا، اور کپڑے پھٹتے رہے لیکن اللہ کے ولی کے جسم کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو زہر کے اثر سے فقط کپڑے پھٹتے رہے مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! کہتے ہیں نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔